پیارے دوستو، آج جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں یہ وہ وقت ہے کہ جس میں قیامت کی تمام چھوٹی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں اور آہستہ آہستہ بڑی نشانیوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہودی چونکہ دجال کو اپنا مسیح مانتے ہیں، لہذا دجال کی آمد سے پہلے ہی یہودی یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے اور تابوت سکینہ کو بھی حاصل کیا جائے۔ اور یہودی ایسی بدبخت قوم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا دشمن اور دجال کو اپنا مسیح مانتی ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب اس دنیا میں دجال کے پیروکار سب سے زیادہ طاقتور ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ پیارے دوستو، بیت المقدس وہ مبارک مقام ہے کہ جس کے ارد گرد اللہ رب العزت نے بے شمار رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں، اور یہ مقام اس وجہ سے بھی مبارک ہے کہ تمام انبیاء کرام نے یہاں پر حاضری دی، اور معراج کی رات تمام انبیاء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی مقام پر نماز ادا کی۔ اور اس مقام کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء کرام یہیں پر مدفون ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد سے لے کر آج تک یہودی مسجد اقصی کو گرانے کے لیے کیوں تلے ہوئے ہیں، اور مسجد اقصی میں ایسی کون سی چیز دفن ہے کہ جس کو یہودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کون سا ایسا مقصد ہے کہ جس کی وجہ سے یہودی جلد از جلد مسجد اقصی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنی مرتبہ مسجد اقصی کو شہید کیا گیا اور پھر سے اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور مسلمانوں کے قبلہ اول یعنی کہ مسجد اقصی کی تاریخ کیا ہے، اور آج کے دور میں فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے چھپے حقائق کیا ہیں، اور کیا دجال بھی آنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پیارے دوستو، بیت المقدس وہ مقام ہے جو تمام بڑے مذاہب کے نزدیک عزت و احترام کا حامل ہے۔ تمام بڑے مذاہب یعنی کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان اس کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ مقام اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی اور معراج کا سفر شروع کیا۔ اور یہودیوں کے نزدیک یہ مقام اس لیے افضل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقام پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی، اور اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا جو کہ بعد میں تباہ و برباد ہو گیا۔ اور عیسائیوں کے نزدیک یہ مقام اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور قرب قیامت اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ پیارے دوستو، ہیکل سلیمانی کس طرح تعمیر ہوا؟ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم یعنی کہ بنی اسرائیل کو ہدایت نصیب ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان سے خوش ہو کر ان کو تابوت سکینہ عطا فرمایا۔ یہ ایک مقدس صندوق تھا کہ جس کے اندر مختلف انبیاء کرام کے تبرکات تھے، اور مختلف انبیاء کرام کے استعمال کی چیزیں بھی موجود تھیں۔ اب چونکہ مختلف انبیاء کرام کے تبرکات موجود تھے، اس وجہ سے یہ صندوق بہت ہی بابرکت تھا۔ تابوت سکینہ حاصل ہونے کے بعد یہ قوم ہر میدان میں فتح حاصل کرتی، اور اللہ رب العزت ان کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرماتا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، جس کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے
900 قبل مسیح میں مکمل کیا۔ اس ہیکل سلیمانی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے تعمیر کیا تھا، لہٰذا یہ ہیکل سلیمانی بہت ہی مضبوط اور خوبصورت تھا۔ اس ہیکل سلیمانی کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا اور کسی بھی عام شخص کو ہیکل سلیمانی کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم اللہ رب العزت کی نافرمان ہو گئی اور گناہوں کے اندر ڈوب گئی۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد 500 قبل مسیح میں بخت نصر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس وقت پورے شہر کے اندر قتل و غارت شروع ہو گئی اور تمام یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ اس جنگ کے بعد جو یہودی بچ گئے وہ بخت نصر بادشاہ کے قیدی بن گئے۔ بخت نصر ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور یہ کافر بادشاہ تھا۔ آخر کار یہودیوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ رب العزت سے مدد طلب کی، لہٰذا کچھ عرصے بعد ایک سائرس نامی بادشاہ کی حکومت قائم ہوئی جس نے تمام یہودیوں کو بخت نصر سے آزاد کروایا اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اسی جنگ اور قتل و غارت میں تابوت سکینہ گم ہو گیا، اور بعض مورخین کے مطابق تابوت سکینہ کو بخت نصر نے کہیں پر دفن کروا دیا تھا، اور بعض روایات کے مطابق تابوت سکینہ اللہ رب العزت کے حکم سے غائب ہو گیا۔ تو اس طرح جب ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر مکمل ہوئی تو یروشلم میں یہودی آباد ہو گئے، لیکن یہ بدبخت قوم کچھ عرصے بعد دوبارہ اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرنے لگی، تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں کو حق کی دعوت دی اور اللہ رب العزت کی طرف بلایا تو تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور معاذ اللہ ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ بالآخر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، جو کہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے۔ اس نافرمانی کے بعد یہودیوں پر پھر سے اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوا، اور ایک جابر اور ظالم بادشاہ جو کہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا، اور یہ وہ بادشاہ تھا جسے دنیا ٹائٹس رومی کے نام سے جانتی ہے، یہ اللہ رب العزت کا قہر بن کر یہودیوں پر مسلط ہو گیا۔ اس بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور تمام یہودیوں کو صفائے ہستی سے مٹا کر رکھ دیا، اور تمام یہودیوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح قتل کر دیا، اور جو یہودی اس قتل و غارت سے بچ گئے وہ یروشلم چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ پیارے دوستو، اس واقعے کے کئی سالوں بعد جب عرب کے اندر اسلام داخل ہوا اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جب اسلام یروشلم تک پہنچا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسی جگہ پر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی جہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا تھا۔ ہزاروں سالوں تک یروشلم مسلمانوں کی ملکیت رہا اور تمام مذاہب کے لیے یروشلم کے دروازے کھلے تھے۔ اس کے بعد یوں ہی زمانہ گزرتا گیا اور بالآخر جب 19ویں صدی شروع ہوئی تو 19ویں صدی کے درمیان میں جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس جنگ میں برطانیہ اور امریکہ کی سازشوں سے یہودیوں کو دوبارہ یروشلم میں آباد کر دیا گیا، اور اس طرح مسلمانوں میں ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو گئی۔ پیارے دوستو، آج یہ یہودی اسی مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے یہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ تابوت سکینہ مسجد اقصیٰ کے نیچے دفن ہے، لہذا اس وجہ سے وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور تابوت سکینہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہودیوں نے کئی بار مسجد اقصیٰ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ پیارے دوستو، آج جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں یہ وہ وقت ہے کہ جس میں قیامت کی تمام چھوٹی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں اور آہستہ آہستہ بڑی نشانیوں کا ظہور ہو رہا ہے۔
यहूदी चूंकि दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं, लिहाजा दज्जाल की आमद से पहले ही यहूदी ये चाहते हैं कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहाँ पर हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाए और ताबूत सकीना को भी हासिल किया जाए। और यहूदी ऐसी बदबख्त कौम है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन और दज्जाल को अपना मसीहा मानती है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि दज्जाल का ज़हूर उस वक्त होगा जब इस दुनिया में दज्जाल के पैरोकार सबसे ज़्यादा ताकतवर होंगे। आज हम देख लें कि इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर कौम यहूदी कौम है, और यही वो कौम है जो दज्जाल को अपना मसीहा मानती है। लिहाजा इसी वजह से यहूदी मुसलमानों पर जुल्म व सितम करके मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं और पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं। लेकिन जब यहूदियों का मसीहा दज्जाल इस दुनिया में आएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम यहूदियों और दज्जाल को निस्त व नाबूद कर देंगे और इनको सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।